یہ چاہوں گا کہ یہ جو بات فگر بتائے گئے کہ یہ قتل و غارت جو ہے وہ اتنی پرسنٹیج اس عرصے میں ہوئی جب یونین تھیں اتنی کم ہوئی اور بعد میں ہوئی. میں یہ میرا مراد یہ ہے کہ یونین تو بین ہوئیں لیکن طلباء تنظیمیں جو مختلف سیاسی پارٹیوں کے آرگن تھے ان کی ایکٹیویٹیز موجود رہیں اور وہ بیچارے غریب لوگوں کے بچے جو ہے وہ ان لوگوں کے اعلی کار بن کے یہ اپنی تعلیم سے ہٹ کر دوسری ایکٹیویٹیز میں زیادہ مصروف رہے. تو میں کہوں گا کہ ان کے بارے میں مجھے بتایا جائے کہ کیا کچھ. آج مختوم جاوید ہاشمی طلبہ سیاست کے اندر ایک نام تھا. وہ آج پارلیمنٹ میں عوام کے حقوق کی جنگ لڑتا ہے اور عوام کے مسائل کے حل کے لیے غریب اور متوسط طبقے کے حقوق کے لیے اسمبلی میں بات کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. خواجہ سعد رفیق جیسے لوگ جو آج مثبت اور تعمیری سیاست کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بے شمار اسمبلی میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو طلبہ سیاست میں پروان چڑھنے کے بعد آج قومی سیاست کا محور بنے ہوئے ہیں. دوسری بات آپ نے بتایا کہ طلبہ سیاست کے اندر جو قتل و غارت ہوئی اور اس کے بعد جب طلبہ سیاست پر پابندی لگائی گئی, جب جرنیلوں نے اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے طلبہ کی سیاست کو زنگ آلود کرنے کی کوشش کی, تو جناب آپ کے نوٹس میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ جب طلبہ کے نمائندے موجود ہوتے ہیں, ان کے پاس اختیارات ہوتے ہیں, وہ طلبہ کو سمجھا بجھا کر اس بڑے فسادات کو کنٹرول کر لیتے ہیں. جب ان کے نمائندے موجود نہیں ہوتے تو قتل و غارت زیادہ ہوتی ہے. وہ بے لگام نوجوان جن کے اندر شعور اجاگر نہیں ہوگا تو وہ بے راہ روی کا شکار ہو جائیں گے اور فسادات کو زیادہ ترجیح دیں گے. شکریہ. یہ سوال ابھی بھی اٹھتا ہے کہ کیا یہ ڈائیورٹ نہیں ہو جاتی ان کی اٹینشن, اور کیا آگے وقتی طور پہ تو وہ کچھ لیڈر ہوتے ہیں لیکن آگے جا کے کیا وہ نالج, وہ بیس وہ لیک نہیں کرتی؟ یہ سوال ہم پوچھیں گے. اس سے پہلے ہم ایک تو فرسٹ آئی وڈ لائک ٹو کامنٹ slightly upon what شکیل صاحب said in terms of youth کیا کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے یوتھ میں اس وقت ایک بہت پوائزنس قسم کی پیسیوٹی آ گئی ہے جس کو نکالنے کی بہت سخت ضرورت ہے. اور میں آپ کو مثال اس کی دوں گا کہ 1980 کی دہائی کے آخر میں جب کمیونسٹ نظام حکومت کے زیر اثر ایسٹرن یورپین بلاکس میں ریولوشن سٹارٹ ہوئی تو اس میں اسٹوڈنٹس کا بہت بڑا کردار تھا. اور بہت بڑا مشہور واقعہ ہے کہ پراگ میں یونیورسٹی کو ایک رات لگا کے کچھ طلباء نے صرف ایک بینر تیار کیا, اور جب صبح تمام اسٹوڈنٹس یونیورسٹی میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ اس بینر پر لکھا تھا اف ناٹ اس دین ہو, اف ناٹ ناؤ دین وین. اگر ہم نہیں تو کون, اگر اب نہیں تو کب. اٹس اے ویری سمپل کویشچن. اور یہ پاکستان کا ہر اسٹوڈنٹ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھے, ہر ینگ بندہ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھے کہ میں نے پاکستان کو ٹھیک کرنے کے لیے اور ان مسائل کا ادراک کرنے کے لیے اور ان کی اصلاح کرنے کے لیے میں نے خود کیا کیا. کوئی بہت بڑا ایجنڈا نا, آپ اکیلے پاکستان کی فارن پالیسی نہیں ٹھیک کر سکتے, مگر آپ یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ سڑک پر گاڑی صحیح چلایا کریں, آپ کچرا نہ پھینکا کریں, آپ کسی کی دل آزاری نہ کیا کریں, آپ خود اچھے مسلمان بن جائیں. ٹھیک ہے, اسلام اور مسلمان جیسے شکیل صاحب نے کہا ہماری شناخت کا ایک حصہ ہے, اس کے بغیر ہم نامکمل ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اسلام اور مسلمان ہونے سے آپ کس طرح بہتر پاکستانی بن سکتے ہیں. اب یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ اسلامک تھاٹ کے اندر کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ کے کسی ریلیجس تھنکر نے یہ نہیں کہا کہ تلواریں لے جاؤ یا اپنی گروہ بندی اور تنظیمیں بنا کر معاشرے سے الگ اپنا کوئی نیا نام دے کر تم ریولوشن لے آؤ. یہ وہ طریقے ہیں جو فرانس میں فرینچ ریولوشن میں استعمال کیا گیا, اور فرینچ ریولوشن ایونچولی فیل ہو گئی. بولشوکس نے ٹرائی کیا جو مائنورٹی میں تھے. اسلام میں ہمیشہ یہ طریقہ کار تھا کہ انڈیویجولز کو تبدیل کرو. نفر جو ہے وہ اجتماع کی بنیاد ہے. تم اپنا دل پھیرو, تم اپنے ارد گرد گھر والوں کو بدلو, گھر والوں کے بعد اپنے محلے والوں کی ذہنیت اور سوچ بدل دو. جب ہر شخص انفرادی بنیاد پر ایسی تبدیلی لاتا ہے تو اس کو انقلاب کہتے ہیں. اور اردو اور فارسی کے لفظ انقلاب اور ریولوشن میں بہت فرق ہوتا ہے. ریولوشن ہوتا ہے ایک وائلنٹ انسٹنٹینیس چینج, انقلاب ہوتا ہے قلب کی تبدیلی کا نام, اے چینج آف ہارٹس. آپ کے دل پھر جاتے ہیں, آپ تبدیلی لاتے ہیں. یہ جو فوکس ہے نا انڈیویجویلٹی کی, جس کو ویسٹ نے اپنا سہرا بنا لیا ہے, یہ تو سیکھی اسلام سے ہے.
ویسٹ میں تو ساری ان کی زندگی ڈارک ایجز میں فیوڈلز کی غلامی میں گزری ہے. یہ تو اسلام ہے جو کہتا ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. شکیل صاحب نے کہا کہ اپنے آپ کو پوٹینشیل کو نہیں جانتے, دوسرے کو کیا جانو گے. اسلام نے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ اپنے آپ کو پہچانو گے تو خدا کو پہچان لو گے. یہ بہت بڑی بات ہے. آپ یہ کہیں کہ آئی ول بی دا چینج. گاندھی کی بہت مشہور کوٹیشن ہے جو اس سے بھی کسی نے نہیں اس کی ملک میں سیکھی, کہ بی دا چینج ان دا ورلڈ دیٹ یو وانٹ ٹو سی. دنیا میں جو تبدیلی آپ دیکھنا چاہتے ہیں آپ وہ تبدیلی بن جائیں. چاہے اسٹوڈنٹ یونینس کی بات ہے, اسٹوڈنٹ یونین ایک آرگن ہے سوسائٹی کا, اس طرح کی 1000 تنظیمیں, 1000 آرگنائزیشنز. بات یہ ہے کہ یو ہیو ٹو اسٹاپ تھنکنگ لائک آرگنائزیشنز اینڈ پارٹیز, یو ہیو ٹو اسٹارٹ تھنکنگ لائک اے نیشن. وین ان دا لاسٹ 60 ایئرز ہم نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے مفاد میں ہے, میں اس لیے یہ کر رہا ہوں. ہمیشہ سیپریشن, سیگریشن, بلوچی بن کے سوچا ہے, اس فرقے کا بن کے سوچا ہے, اس فرقے کا بن کے سوچا ہے. مسلمانوں کے اندر کیوں اتنے برے حالات ہیں کہ اپنے عوام کو بیچ کر ہر کوئی لیڈر جو ہے وہ امریکہ کی جیب میں بیٹھا ہوا ہے. دا ڈے دیٹ یو سے کہ میں اسٹوڈنٹ یونین کے اندر ہوں یا باہر ہوں, میں ملک کے لیے کام کروں گا. دا ڈے دیٹ یو سے کہ میں اچھا مسلمان تب بن سکتا ہوں جب میں اچھا پاکستانی بنوں گا. اینڈ آئی ٹیل یو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے کہ الحب الوطنی من الایمان, اپنے ملک کی محبت تمہارے ایمان کا حصہ ہے. اور مسلمان کی سوچ میں اور انگریز کی سوچ میں سر بہت فرق ہوتا ہے. انگریز اور ویسٹرن تھاٹ یہ سمجھتا ہے کہ اگر پولیس والا نہیں کھڑا نا تو میں اشارہ بھی توڑ کے نکل سکتا ہوں. اور ان معاشروں میں اس لیے پولیس کھڑی کی جاتی ہے تاکہ جوڈیشل کنٹرول تھرو اسٹرینتھ ہو, تھرو ڈیٹرنس ہو. مسلمان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ اگر مجھے دنیا میں کسی نے نہ بھی پکڑا تو میں اپنے خدا کے سامنے جواب دہ ہوں. آج میں دنیا نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ اوباما جب اپنی کیمپین کر رہے تھے تو انہوں نے ریفیوز کر دیا کہ کارپوریشن سے جو کیپ ہوتا ہے کہ آپ میکسیمم اتنے $1 ملین ایکسیپٹ کر سکتے ہیں پارٹی کی فنڈنگ سے, اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. تو پریزیڈنٹ اوباما نے کہا کہ مجھے فنڈنگ نہیں چاہیے. اس کی بجائے انہوں نے یہ ریکورس اختیار کیا کہ عوام مجھے $1 $2 $5 دے دے. اس سے انہوں نے جو فنڈ ریزنگ کی وہ اس کے اپوننٹ مکین کے سامنے 5 گنا زیادہ تھی جو ان کی پارٹی ان کے لیے جمع کر سکی تھی. یہ ہے پاور جو انڈیویجول چینج لا سکتی ہے. یہ کہہ کر کہ یس وی کین, انہوں نے سب عوام کو سب کو کہا تم بس $1 دے دو, تم $5 دے دو, تم گھر سے نکل کر اجنبی ساتھ والے پڑوسی کے دروازے پر کھٹکھٹا کر اس کو کہہ دو کہ تم نے ووٹ کرنا ہے. آپ اس سوچ کے ساتھ اگر یوتھ آ جائے تو 69% پاپولیشن کی موبلائزیشن سے دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جو اچیو نہیں ہو سکتی. اور میں آپ سب یوتھ سے کہتا ہوں کہ آپ نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ سب نے ووٹ کرنا ہے, اور آپ کے ارد گرد جو کوئی شخص ہے آپ نے اسے زبردستی ووٹ کروانا ہے. آپ یہ سوچیں کہ دنیا کا کوئی پولیٹیشین ہے جو 69% الیکٹوریٹ کو اگنور کر سکے. اگر آپ ووٹ ڈال دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اگر تم نے اسکولوں کا, ہسپتالوں کا, کالجوں کا حال سیدھا نہ کیا تو اگلی بار تمہیں ووٹ نہیں دیں گے. 69% الیکٹوریٹ اور پاپولیشن کے بغیر سیاستدان اس ملک میں ہی نہیں رہ سکتے. یہ بالکل جیسے آپ نے بات کی نا کہ انڈیویژول نا, میں نے جس طرح سے آئی سیڈ اٹ ان دا ویری بگننگ کہ گوروں کے اندر بہت ساری چیزیں اسلامی ہیں, ٹھیک ہے نا. کسی وہ برٹش منسٹر فائنانس منسٹر سے پوچھا کہ تم نے جو 250 سال پرانی بات کر رہا ہوں آپ کو, آئی ایم ٹیلنگ ود ریفرنس آؤٹ آف دی گورنمنٹ ایکٹس. تو اس نے 250 سال پیچھے پریس کسی پوچھا جرنلسٹ نے کہ جناب آپ نے اتنا زبردست یہ فائنینشیل بنایا سسٹم, تو یہ آپ نے کیسے ڈرائیو کیا؟ اس نے کہا کہ یہ سسٹم میں نے ڈرائیو نہیں کیا, یہ میں نے نہیں بنایا سسٹم, یہ مسلمانوں کے خلیفہ ہوئے تھے عمر فاروق, یہ ان کا سسٹم ہے, میں نے سسٹم اس کو امپلیمنٹ کیا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ دیٹ از ویری ٹرو کہ اب ہمارے ہاں وہ گورا تو چلا گیا لیکن وہ جتنے بھی غلامانہ جو برٹش ایکٹ جس کو کہتے ہیں نا, انگریز کا رول, وہ ہماری فوج میں بھی چھوڑ گیا, وہ بیوروکریسی میں بھی چھوڑ گیا, وہ سیاستدانوں میں بھی چھوڑ گیا, ٹھیک ہے نا جی, وہ سارا. لیکن آپ ان کے اگر جا کر دیکھیں دے ہیو گاٹ آل ٹوگیدر ڈفرنٹ سسٹم, ٹھیک ہے نا جی. اور جو آپ کی جو سوسائٹی بنتی ہے, جو کلیکٹیو جو بنتا ہے سوسائٹی دیٹ فارمز آؤٹ آف انڈیویجولس, تو انڈیویجول دو آپ کی ہوتی ہیں چیزیں کہ آپ نہ صرف انڈیویجول کو صحیح کریں بلکہ آپ کے جو اجتماع ہے, جو آپ کا جو کلیکٹیو کمیونٹی ہے اس کو بھی ساتھ لے کر چلیں. آپ کی ڈول ریسپانسبلٹی, ون از فار یور سیلف, ون فار دی ادر سیلف. بالکل اسی طرح سے کہ جیسے کسی